بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد بخدا فاطمہ زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، مادر ہے وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، مادر ہے وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دوستان محترم، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کا جو مقام ہے قرآن پاک کی نگاہ میں، اس کے متعلق ذکر کیا۔ آپ کا یوں تو بہت جگہ پہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، لیکن خصوصی طور پر 5 مقامات پر آپ کا ذکر کیا گیا، جن میں سے میں نے پہلے کچھ بیان کر دیے اور آج پھر آپ کی نظر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا تارکو فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، اے لوگو میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہارے ایمان کو بچائے گی اور حفاظت بھی کرے گی، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ آیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا کا خوف دلواتا ہوں۔ کیا میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے سوء خلق نہ کر بیٹھو۔ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، قرآن اور میری اہل بیت کو اکٹھا تھامے رکھو، اگر آپ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ میرے دوستان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، جن کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اور بڑی لطیف بات یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی آئے گا، نبوت
تو رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب امت کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا کام میری امت کے علماء فقراء وہ کریں گے۔ علماء ظاہر اور علماء باطن ان کے ذریعے امر شریعت قائم ہوگا، امت کے لیے ہدایت کے راستے جائیں گے۔ ہر زمانہ میں دین کی تجدید ہوتی رہے گی، اسلام کا احیاء ہوتا رہے گا، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل میں ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ دے کر پہلے یہ اعلان کر دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے دوستو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل والوں کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ آخری زمان نبی ہیں، ان کو گراں گزرا۔ وجہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں نبی آیا، قریش میں سے کیوں آیا؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو چوتھا جو مقام ہے اس میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تو اس میں 60 یا 80 کی تعداد میں چوٹی کے عیسائی علماء تھے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ ان کے ارادے گستاخانہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ تمام جوابات سن کر انہوں نے کہا کہ کل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیں گے۔ عیسائیوں نے کہا، عیسائی یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کریں۔ انہوں نے مباہلہ کے لیے سوچا اور اگلے روز آ کر کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کے لیے بلاتے ہیں۔ اچھا، مباہلہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیوں بھائی؟ ہاں جی؟ نہیں، اصل میں ہم لوگ سناتے نہیں ہیں نا اپنے لوگوں کو۔ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اکٹھے آ جائیں، ہم بھی اکٹھے آ جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے بد دعا کریں، ہم آپ کے لیے بد دعا کریں گے، جو بندہ قائم رہ جائے گا، زندہ بچ جائے گا، وہ سچا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ کیونکہ انہوں نے مباہلے کے لیے آپ کو بلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بد دعا دیں گے، معاذ اللہ، جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور حقانیت و صداقت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ تو مانتے نہیں نا تھے۔ اس لیے ان کو یہ بات سوجھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا کہ ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ عمران کی آیت نازل ہوئی، 61 نمبر آیت ہے، پارہ۔ بس اس آیت کا مقصد ترجمہ یہ ہے کہ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلاتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ جھوٹ پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ صبح کو دوسرے دن مباہلہ کے لیے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔
پانچواں مقام جہاں پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ سورۃ الاحزاب کی درج آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و شبہ اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل صاف کر دے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، نذو ابناءنا وابناءکم، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو ساتھ لاؤ، ونساءنا ونساءکم، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں اور تم اپنی عورتوں کو ساتھ لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، اور اس طرح آمنے سامنے آ کر مباہلہ کرتے ہیں، پھر بد دعا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے صحیح مسلم جامع ترمذی میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی انما یرید، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر ان پر چادر مبارک اڑا دی، پھر عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان نجاست دور رکھ اور انہیں خوب پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے اور دائیں اور بائیں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لایا ہوں۔ نواسے نہیں کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹے۔ یہاں پر آقا علیہ السلام نے قرآن کی زبان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کہا، نواسے نہیں کہا۔ تو میرے دوستو، جب ایک بات یاد رکھیں یہاں پر کہ سادات کیسے بنے، آقا علیہ السلام کے دور میں تو سید کا تصور ہی نہیں تھا، اس دور میں ہاشمی قریشی خاندان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کا تھا۔ امر الہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السید کا لقب ملا۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین، تبع تابعین کی روایت میں کے مطابق یا سیدو لفظ یاسین کا ایک معنی ہے، یاسین کا ایک معنی یا سیدو ہے۔ تابعین کے اقوال میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، میں کل اولاد آدم کا سید ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سید کہا، گویا اس کائنات میں آپ سید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری شخصیت جس کو سید کہا گیا وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ العطر زینا ان تکونی سید النساء المؤمنین او سیدتی هذه الامہ۔ اس کا معنی، اس کا ترجمہ ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ مومنوں کی سردار ہوں یا اس امت کی سردار ہوں؟ تو سیدہ کا تیسرا جو ٹائٹل ہے السید کا، وہ حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے امام حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یوں یہ تین سید ہیں، انہی سے آگے اولاد چلتی ہے۔ تھوڑا اس کو میں کم کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے۔ تو جب نجران کے وفد تیاری کر کے مباہلہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال اور شہزادے حسن و حسین
اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے بڑے بڑے سردار جو عیسائی راہب تھے انہوں نے اپنے وفد کو روک لیا اور کہا کہ اے گروہ، آج میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ عیسائی راہب نے کہا اگر وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ اے میرے عیسائی بھائیوں، خدا کے لیے آگے نہ بڑھو۔ اگر اس مباہلہ میں انہوں نے بد دعا دے دی اور ان کے منہ کھل گئے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ سچے ہیں، وہ سچے رسول ہیں، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان میں سے بہت سارے عیسائی مسلمان ہو گئے اور بہت سارے کافر ہی رہے۔ اب ایک نقطہ بھی یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دینی، وہ مقام آنا ہی نہیں تھا۔ وجہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اگر وہ مقام آ جاتا تو اس بات کی نفی ہو جاتی۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک جانے نہیں دیا کہ آپ بدوائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالمین کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ پاک نے وہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ میرا محبوب سب کے لیے رحمت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔